اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو سوالات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، ان پر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے جوابات لیتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوالات پر نہ صرف بات ہوتی ہے بلکہ قرآن مجید کے جو مباحث ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہوتی ہے. آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ہمارے لوکل نمبرز 0900-222225 جس پر آپ ہمیں پاکستان سے کال کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے انٹرنیشنل کالر ہمیں کال کریں گے 003725411125 پر. آپ کی کال کا انتظار رہے گا. پچھلے پروگرام میں جو کوشچنز ان آنسرڈ تھے، سب سے پہلے ہم ان کوشچنز کو ٹیک اپ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جو کوشچن تھا رہ گئے تھے اس میں محمد اسرار صاحب کا کوشچن تھا لاہور سے. کوشچن ان کا یہ ہے کہ مختلف جو فقہ ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی عبادات اور اپنی جو دیگر رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. کوشچن ان کا یہ ہے کہ فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام دیکھا اپنے گرد و پیش میں، وہ تو ایسا ہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی فقہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں. مگر ظاہر ہے کہ ہر سمجھدار مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کا تعین کرے کہ جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کو پیش کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دین کو کس انداز میں پیش کیا، ہم سے کیا تقاضا کیا، وہ کتاب جو وہ لے کے آئے اس کتاب میں ہم سے کیا کہا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے صرف ایک چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بنیں. ہمیں اس پر فخر ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہماری شناخت ہے. جب ہم دین کو سمجھیں گے، دین پر غور کریں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے مختلف آراء میں انتخاب کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ہماری کسی ایک نقطہ نظر کی طرف زیادہ انکلینیشن ہوگی. یہ چیز انسان کو کسی فقہ کے ساتھ وابستہ نہیں کرتی. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ دور اول میں صحابہ کرام کے بعد، تابعین، تبع تابعین کے بعد کچھ علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے کہ جب دین پر غور کیا تو دین کے غور کرنے اور احکامات کو مستنبط کرنے کے کچھ اصول تھے کہ جو اخذ کیے. ان پر غور ہوتا رہا، ان کے شاگردوں نے اس پر تنقید بھی کی اور اختلاف بھی کیا. لیکن بعد کے زمانے میں عام طور پر غور و فکر کا دروازہ بند ہو گیا اور لوگوں نے اس بات کو کافی سمجھ لیا کہ وہ کسی ایک فقہ کے ساتھ تعلق رکھ لیں گے تو بس اس کے بعد ان کا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے فقہ کے لوگوں سے، علماء سے پوچھیں کہ اس فقہ میں، اس حکم کے بارے میں، اس مسئلے کا کیا حل ہے. اس کے بعد ان کے لیے دین کو سمجھنے، غور کرنے کی کوئی مزید ذمہ داری نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی قرآن مجید سے اور احادیث سے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. ایک مسلمان کو ہر حال میں حق پسند ہونا چاہیے، صحیح بات کو جاننے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دین دیا ہے، اس بارے میں کسی تعصب کے بغیر غور کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں جو فقہ ہے جہاں سے اب مشہور ہو گئی ہیں اور جس کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو کسی ایک فقہ سے وابستہ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دلائل بھی کیا دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جذباتی قسم کے عامیانہ دلائل ہوتے ہیں. آپ سنیں گے لوگوں سے کہ وہ یہ کہیں گے جی کہ اگر آپ کسی ایک فقہ میں ایک معاملے میں رجوع کرتے ہیں اور کسی دوسری فقہ کو دوسرے معاملے میں رجوع کرتے ہیں تو آپ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی دینی دلائل ہیں. یہ تو عقلی لحاظ سے بھی اتنی کمزور بات ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو لازماً یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے
کہ کسی معاملے میں اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم سے کس بات کا تقاضا کیا؟ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی فقہ کو، کسی پرٹیکولر فقہ کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو عام افراد ہیں وہ اتنا زیادہ دین کا علم نہیں رکھتے، وہ حدیث کے اندر سے استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن مجید میں بین السطور کیا بات کی جا رہی ہے وہ نہیں سمجھتے، تو اس میں ان کو ذرا ایک محتاط رویہ یہ ہے کہ کسی ایک فقہ کو فالو کر لیں تاکہ کسی غلطی سے بچ سکیں، یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو صحیح بات خود سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو مختلف علماء کی آراء میں سے کسی ایک رائے کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ یہ زیادہ مضبوط رائے ہے، یہ اللہ کی کتاب سے زیادہ قریب ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو کسی ایسے عالم یا کسی ایسے گروہ کی بات ہی پر عمل کرنا چاہیے جن پر آپ کا اعتماد ہے۔ ایگزیکٹلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا، آپ کے پاس ایک اور عالم آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس فقہ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، اور میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، میں اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور صحیح رویہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں اس سے پہلے ایک بات پر عمل کر رہا تھا یہ سمجھ کر کہ اللہ کے دین کی بات ہے، آپ نے مجھ کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی کتاب میں تو اس کے برعکس کچھ اور لکھا ہوا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں تو اللہ کے دین کا پابند ہوں، ٹھیک، میں اس بات پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یو اے ای سے ایک کال تھی، ان خاتون کا کوشچن یہ تھا کہ کیا نیل پالش لگائی جا سکتی ہے، خواتین لگا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جس طرح جو معاملات بعد میں وجود میں آئے ہیں ان پر انسان ظاہر ہے کہ کچھ غور کر کے اجتہاد کر سکتا ہے، قیاس کی شکل اختیار کر سکتا ہے جاننے کے لیے کہ اس میں صحیح رویہ کیا ہے۔ نیل پالش اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، نیل پالش کے لگنے کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پانی جو وضو میں ہاتھ کو اور ناخن کو لگنا چاہیے وہ نہیں لگ پاتا، تو اس میں ہم قیاس کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر انسان نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ایک مرتبہ باوضو ہو کے جب انسان موزے پہن لے تو اگر وہ سفر میں نہیں ہے تو 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر کی حالت میں ہے تو 72 گھنٹے تک وہ مسح کرنے کی سہولت کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے خواتین کو اگر انہوں نے نیل پالش لگانی ہے تو وہ پہلے وضو کریں اور وضو کے بعد اس کو لگائیں، اور 24 گھنٹے تک وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ارشد بٹ صاحب ہیں، ان کا کوشچن یہ ہے کہ یہ ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، تو انہوں نے پرٹیکولرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے قتل سرزد ہو گیا تھا، تو وہ قتل کیا معصومیت میں ہوا تھا؟ اور انہوں نے تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ کہا ہے، لیکن اور بھی دیگر انبیاء کا اگر ہم قرآن مجید کے اندر واقعات پڑھیں تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کے پاس جس کا شجر کی جو بات ہے وہاں چلے گئے تھے، تو کیا یہ معصومیت میں ہوا تھا؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ معصوم ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ دو کیا مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ دیکھیے جی، انبیاء کے معاملے میں دو چیزیں ہیں جو جان لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں ان لوگوں کا انتخاب تھے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانا تھا، تو وہ انسانیت کے بہترین نمائندے تھے۔ چنانچہ ایک انسان با اختیار مخلوق ہے، اس کے اندر غلطی کرنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر کبھی کوئی غلطی کی بھی تو جانب شر نہیں کی بلکہ جانب خیر کی۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو واقعہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے ظالم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور وہ ہاتھ جب آپ نے مکہ مارا تو وہ اتنی سختی سے لگا کہ وہ شخص مر گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرح سے قتل کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں تھا۔
اسی طرح سے دوسرے واقعات کی بھی توجہ کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ عصمت انبیاء کہتے ہیں، وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب کبھی اللہ اپنے پیغمبر کے معاملے میں کسی وقت اس کو کسی غلطی سے روکنے کا فیصلہ کرے گا تو پھر وہ آپ کو روک دے گا. اس لیے کہ بعض معاملات میں اگر ان کو نہ روکا جائے تو ان کے عمل کے نتیجے میں عام آدمی کے لیے وہ نمونہ بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس موقع پر ان کو اس چیز سے روک دیتے ہیں اور وہی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا. اچھا، انہی کا ارشد بٹ صاحب ہی کا کوشچن دوسرا یہ تھا کہ مردوں کے لیے سلکی لباس پہننا، ریشمی کپڑے پہننا کیسا ہے، اور انہوں نے اسپیشلی یہ اشارہ کیا تھا کہ اسپیشلی وہ افراد جو اسلامک پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوں یا کوئی ڈسکس کر رہے ہوں ان کے لیے. ایک کالر ہے میرے ساتھ، میں ان سے پہلے بات کر لوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون میں بول؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، کہکشاں نام ہے میرا. جی فرمائیے. خالد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا ذکر ہے، اور مطلب جو لوگ آج سے سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے ان کا جو مطلب عذاب قبر کا جس طرح سے ہے، کیا وہ اس وقت تک اتنے سالوں تک وہ ان کو ملتا رہے گا یا ان کا ایک پیریڈ ہے عذاب کا جو ختم ہو جائے گا؟ مطلب جو لوگ قیامت سے 4 روز پہلے جن کا انتقال ہوگا، حالانکہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تو ان کو کیا صرف 4 دن عذاب قبر ملے گا؟ دوسری چیز، مجھے خواب کی حقیقت بھی پتہ کرنی تھی، کیونکہ مطلب اسلام کی روشنی میں خواب کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، سلکی لباس پہننا مردوں کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس تقاضے کے نتیجے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہر بندہ مومن وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور تکبر سے گریز کرے، آپ نے اس کو اپنے زمانے میں جو لوگوں کے رویے طور طریقے تھے اس میں اپلائی کیا. جیسے مثال کے طور پر یہ بات کہ اس زمانے میں تہمت کو اگر لٹکتی تھی اشبال جو ہے جی ٹخنے سے نیچے تو اس سے روکا منع کیا، اس لیے کہ وہ تکبر کی ایک علامت تھی. اسی طرح سے امیر لوگ اپنی امارت کو ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے سونا پہنتے تھے، سونے کے زیورات اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے تھے کہ جس سے ان کے اندر وہ نمایاں طور پر دوسروں سے سپیری نظر آئیں. یہی معاملہ سلک کے، ریشم کے کپڑوں کا بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا اور اس کی مذمت کی تاکہ لوگوں کے اندر تکبر، بڑائی اور دوسروں سے سپیریورٹی کا جذبہ نہ پیدا ہو. ظاہر ہے کہ ہمیں اب اپنے زمانے میں اسی اسپرٹ کو جاری رکھنا ہے اور ہر وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھاتا پیتا انسان بنایا ہے اور جس کو صاحب ثروت بنایا ہے، اس سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اگرچہ کہ ایک اچھی زندگی گزارے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، تاہم کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا لباس، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہو، یعنی دوسروں کے معاملے میں وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے اندر ایک بڑائی اور سپیریورٹی کا احساس محسوس کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کا اظہار ہو کہ جس میں وہ بے جا خرچ اور اسراف نظر آ رہا ہو. کیا ریشم کا لباس آج بھی وہی حیثیت رکھتا ہے، یا سونے کو مرد اگر اختیار کریں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے زیادہ کوئی مہنگی چیزیں ہیں ان کو تو بہرحال چھوڑنا ہوگا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے میں یہ ہے تو ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بھی گریز کرے. اگر ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں کچھ لوگ دینی پروگرام میں ایسا کر رہے ہیں تو یا تو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی رائے کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک چیز تھی اور ہمیں اصل میں تکبر سے بچنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ان احادیث پر غور کریں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے، اس سے انہیں گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج کل کا جو کلچر ہے ہمارا، اس میں تو بلکہ ریشمی نہیں بلکہ جو سوتی لباس ہے، کلف لگا ہوا کڑک قسم کا، وہ گھمنڈ کے طور پر بھی اختیار کیا جاتا ہے. تو اگر ایسا لباس پہنا جائے اور اس میں آدمی گھمنڈ اور فخر جتائے تو پھر وہ بھی لباس اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. بالکل، وہی اصل اس کی روح ہے. یعنی کسی صورت بھی اپنے اندر
متکبرانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ارشد صاحب ہی کا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری جو ہے وہ آیات ڈرانے والی، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی زیادہ ملتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلانے والی بہت کم ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا زیادہ، یعنی یہ بات اس طرح سے کیوں کرتا ہے؟ نذیر والی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ بشیر سے زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا ہے ایک آیت میں، کہ جو انہی الفاظ میں دو مختلف مقامات پر غالباً سورہ نساء میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی زبیر صاحب یہ بات کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا اور بعض لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم بڑی ہولناک، بڑی خوفناک، بڑی تکلیف دہ جگہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ رب، وہ اللہ جو رحمان مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ظاہر ان سے خبرداری کرے گا۔ یعنی یہ اس کی مہربانی، اس کی محبت، اس کی عنایت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ بھی اس جگہ نہ جائے کہ جو ایسی خوفناک اور ایسی تکلیف دہ جگہ ہے کہ جس میں جانے کے بعد انسان کو بہت پریشانی، بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری ہمدردی کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں بار بار اس سے خبردار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک حقیقت ہے، اس کے نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور لوگ اگر اپنے رویے کو درست نہیں کریں گے تو اس کا شدید خدشہ ہے کہ وہ اس میں پڑ جائیں گے۔ تو اب ایک انتہائی مہربان ذات اس کے علاوہ اور کیا کرے کہ لوگوں کو بار بار بتائے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو یہ بتاتا ہے اور خبردار کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ بھی ان کی چونکہ کال تھی، ان کا سوال تھا، لیکن آئی ڈاؤٹ، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کہ شاید قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تذکرہ شاید زیادہ ہمیں ملے گا، خوف کی باتیں یا ڈرانے والی آیات کچھ اس کے مقابلے میں لیکن کم بات ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے ذکر کے ساتھ جنت کا ذکر بالعموم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انذار کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور وہ خاص طور پر اس پہلو سے بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو خبردار کیا اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو انکار کرنے کے نتیجے میں ان کو اس دنیا میں بھی عذاب آیا۔ یہ عذاب اصل میں تمہید ہے آخرت کے عذاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت کے عذاب کا خبردار کرنا، یہ سب کی سب ایک ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ایک سمجھدار آدمی کو سمجھنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقیقتیں ہیں۔ اور جب کوئی حقیقت ایسی ہو کہ جس سے انسان کو ان کو تکلیف پہنچنے اور پریشان ہونے کا امکان ہو، تو پھر یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اس کی پوری خبر ہو اور اس کے مطابق وہ تیاری کرے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ارشد بٹ صاحب، یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت کو چھوڑ کر باقی تمام کی تمام، یعنی ہر چیپٹر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم یہ دونوں استعمال ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم نام ہیں، یہاں تک کہ پوری ایک سورہ موجود ہے جو الرحمان کے نام کی سورہ ہے۔ ایک اور کالر میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون جی بول رہے میں ہیں؟ روبینہ نوید بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر میں کچھ خواب دیکھتی ہوں جو بعد میں سچے ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ایک تو یہ، دوسرا میرے 11 مہینے کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک۔ مجھے یہ معلوم کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اور کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا جو پہلا کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ خواب جو ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کوشچن کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ مطلب یہ کیوں سچے ہوتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اچھا لائک اگر مجھے کوئی خواب اس طرح کا آئے کہ جس میں مجھے لگے کہ کوئی پریشانی والی بات آنے والی ہے، تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آج کا کوشچن ہے خاتون کہکشاں کراچی سے۔ ان کا کوشچن یہ ہے کہ انتقال کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں؟ اور ان کا کوشچن بڑا ایک ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے کہ ایک شخص ہے جس بہت پہلے انتقال کر گیا،
اور اس کو اگر قیامت تک عذاب ہو رہا ہے تو وہ ابھی تک عذاب میں مبتلا ہے، جبکہ ایک شخص قیامت سے 4 دن پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو تو بہت تھوڑا سا عذاب دیا جائے گا قبر میں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں. یہ کیا ہے، اس پیریڈ کے درمیان کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ قرار دیا ہے. عالم برزخ کے بارے میں قرآن مجید نے بہت تفصیلات نہیں بتائی ہیں. یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز جب انسان اٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے یہ ذکر کریں گے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ بسر کر کے آئے ہیں. البتہ اس کے علاوہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو تو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق پا رہے ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ وہ انعام پا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ان کے ساتھی ابھی دنیا میں آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں کہ جس میں قیامت کے روز ان کو جس میں داخل کر دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر کہ جو اللہ کے رسولوں کے زمانے میں یا تو نمایاں طور پر کامیاب ہوتے ہیں یا وہ ان کی دشمنی اختیار کر کے ناکام ہوتے ہیں، ان کی سزا اور ان کی جزا تو مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے عالم برزخ میں. عالم برزخ. رہے باقی لوگ، ان کے بارے میں کوئی بات اعتماد سے نہیں کہی جا سکتی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ بھی انہی کی طرح ہو، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے التوا میں رکھ دیا ہے اور اس دوران میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. چنانچہ اگر معاملہ یوں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا سوال جو انہوں نے کیا وہ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ سب انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے بعد ہی جزا اور سزا کا معاملہ کریں گے. ٹھیک ہے. البتہ اگر فرض کیجئے کہ سزا کا معاملہ ہو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے. کمپنسیٹ یعنی کرنے. سزا کی شدت، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ بھی اس میں بڑی اثر انداز ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کتنی سزا ملنی ہے. اور پھر یہ کہ یہ نہ بھولیں کہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے اگر عالم برزخ کے بہت سے سال کسی شخص کو زیادہ بھی مل گئے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرے کے مقابلے میں ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی اس پہ مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں آصف بول رہا ہوں کراچی سے. آصف جی ہاں. یہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا ہے جی. گھروں میں جو مختلف قسم کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، یعنی سورہ یاسین 41 دفعہ، سورہ مزمل 313 دفعہ یا آیت کریمہ 1.25 لاکھ وغیرہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ایک جگہ درس میں نے یہ سنا تھا کہ جب حضرت جنوب علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے 1.25 لاکھ دفعہ نہیں پڑھا تھا، یہ ایک دفعہ پڑھا تھا، لیکن اس یقین سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی. ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی، کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ ایک ہی دفعہ پڑھیں، مطلب کہ یقین سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعا مقبول کرے گا. اس بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے. اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس جو کوشچن تھا مس کہکشاں کراچی سے. اچھا، ان کا کوشچن جو دوسرا ان کا کوشچن ہے خواب سے متعلق، اور ایک دوسری ہماری کالر ہیں روبینہ اسلام آباد سے، ان کا بھی خواب ہی سے متعلق. ہم دونوں کوشچنز کو کمبائن کر دیتے ہیں. سوال پہلا تو یہ ہے، پہلا حصہ اس کا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی روشنی میں خواب کی کیا امپورٹنس ہے یا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. اور دوسرا جو ہے ان کی کال یہ تھی کہ میرے زیادہ خواب سچے ہو جاتے ہیں، تو یہ مطلب میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اگر میں کوئی ایسا خواب دیکھوں تو کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، خواب تو ایک انسانی تجربہ ہے جو ظاہر اکثر انسانوں کو ہوتا ہے. خواب کیا سچے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ سچے ہو سکتے ہیں، بہت سو کے ہوتے ہیں. ہماری ان بہن نے بتایا کہ ان کے بہت سے خواب سچے ہوتے ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے خواب تو سچے ہی ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کو وہی بھیجنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو خواب میں کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رویا دکھایا گیا اور آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نبوت تو ختم ہو جائے گی، اور نبوت کے تمام جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے سوائے مبشرات کے. اور پوچھنے پہ آپ نے جواب دیا کہ مبشرات سے مراد سچے خواب ہیں، یعنی وہ خواب کے جو کبھی کبھار کسی انسان کو اللہ کی طرف سے آئے اور وہ سچا نکلے، یہ عین ممکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے کسی بندے کی رہنمائی کے لیے. چنانچہ یقین سے تو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ واقعتاً سچا ثابت ہوگا، تاہم اس کا امکان ہے. رہی یہ بات کہ اگر کسی شخص کو بہت سے خواب سچے آ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اس کو چاہیے کہ جب بھی ان کو اس طرح کا کوئی خواب آئے کہ جس میں ان کے لیے مستقبل کی کسی مشکل یا پریشانی کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں. اور اگر کوئی اس طرح کی آفت آئے تو اس میں آپ کو ہمت اور صبر دیں. اگر آپ کو کسی اچھی خبر کے بارے میں کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اس نعمت کو پانے کے بعد آپ اس کی شکر گزار رہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر سچے خوابوں کی صورت میں آ رہی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس میں پورا اتریں. ٹھیک. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم زبیر صاحب. ہلو. جی جی شاہد بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. کراچی سے. میرے بھائی دو سوال ہیں. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ کہ اگر کوئی شخص رکوع سے پہلے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ رکعت پوری ہو جاتی ہے، ہم جیسا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی تو کیا اس کی پوزیشن رہی پھر؟ رائٹ. کہ وہ رکعت مکمل اس کی ہوئی یا نہیں، یا اگر باقی جب رکعت پوری کرے گا تو وہ رکعت ہی نہیں ہوگی پوری اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میرا سوال ہے، ابھی ایک صاحب نے اور بھی کیا تھا دعا کے سلسلے میں. دیکھیے، جو عام فہم سنا ہے ہم نے کہ دعا کی قبولیت کے 3 اوقات ہیں. پہلا جو ہے جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھیں زندگی میں پہلی دفعہ. دوسرا قبولیت کا وقت ہے جمعہ کی نماز میں دونوں خطبوں کے دوران میں. اور تیسرا وقت ہے نکاح کے خطبے کی یا نکاح کی دعا کے ساتھ. اچھا، میرے ساتھ ذاتی مسئلہ بھی ہے. میں نے خانہ کعبہ میں جا کر کے دعا مانگی تھی، بہرحال وہ قبول نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان دعاؤں کے اوقات کے بارے میں ذرا سا کچھ وضاحت کر دیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی اس سلسلے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں یا بتائیں کہ بھئی اللہ میں سے دعا تو مانگتے ہیں، ہر ایک کی دعا تو قبول نہیں ہوتی بہرحال. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں مطلب ٹھیک ہے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہم خواب کی بات کر رہے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب کوئی خواب دیکھا جائے تو ہر ایک سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، جو جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ کوئی صاحب علم ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواب انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. اس لیے انسان کو اس بارے میں اگر ہر خواب پر وہ پریشان ہونا شروع ہوگا تو اس کے اندر وہم بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اس چیز کا انتظار کریں کہ اگر کوئی خواب آپ کو ایک ہی مرتبہ آیا اور بار بار نہیں آ رہا تو اس بارے میں تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزاریں. اس لیے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے تجربے سے سیکھیں، اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک آزمائش سمجھ کے گزاریں. خواب کے نتیجے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ اپنی زندگی کے معاملات کو بدلنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. گویا یہ دونوں جو کوشچن تھے، اس کا اگر میں کنکلوژن کروں تو یہ کہ خواب کی حقیقت بہرحال اسلام سے، قرآن سے ثابت ہے. خواب کی حقیقت ہوتی ہے، خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کنٹینیوسلی سچے خواب ہی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اگر وہ اچھے خواب ہیں. لیکن ہر ایک سے تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آپ کوئی مستقبل کی چیز کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی بات یقین کے ساتھ بیان کرنے کی آپ کوشش نہ کریں. اچھا، انہی کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا 11 ماہ کا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، اور انشاءاللہ آپ کے صبر کے نتیجے میں آپ کے درجات بلند ہوں گے.
دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے کہ وہ بچے کے جو معصوم ہوتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں آخرت میں اور عالم برزخ میں کیا معاملہ اختیار کریں گے. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ بچوں ہی کی صورت میں قیامت کے روز اور جنت میں وہ ان ماں باپ کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے ہاں وہ پیدا ہوئے، اور ان ماں باپ کی ہمت اور ان کی صبر اور حوصلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا. یہ بچے جو اس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ در حقیقت مجھ کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ زندگی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جوان ہونے اور دنیا کے معاملات اس کے تجربات سے گزرنے کی صلاحیت دی، توفیق دی، تو وہ اس بات پر غور کریں، نظر کریں کہ اس کا بھی امکان تھا کہ ہم بچپن ہی میں فوت ہو جاتے. تو ہمارے لیے اس زندگی کی قدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ وہ جو بچپن ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی آزمائش تو نہیں ہوئی، ان سے کوئی پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی، تو وہ تو معصوم ہی رہے. اس کا بڑا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگلی دنیا میں ایک ایسے روپ میں ہمارے سامنے لائیں گے کہ جو ان والدین کے لیے راحت اور ان کے لیے اطمینان کا باعث بنے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آصف صاحب ہیں کراچی سے. کوشچن ان کا یہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے گھروں میں وظائف پڑھے جاتے ہیں، یاسین سورہ یاسین 41 مرتبہ یا آیت کریمہ کا ورد کر لیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا مطلب کہیں ہمیں سنت سے ایسی بات ملتی ہے؟ اور انہوں نے اسپیشلی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی ایک ہی دفعہ وہ کلمے کا ورد کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے محدود علم کی حد تک تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بات بھی ہم نے مانگنی ہے اللہ سے مانگیں، براہ راست مانگیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے مانگیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یا ان دعاؤں کے ذریعے سے مانگیں، ان الفاظ کے ذریعے سے مانگیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، یا خود ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور تقاضا کریں. قرآن مجید جب بھی ہم پڑھیں تو ہم ہدایت کے لیے پڑھیں، رہنمائی کے لیے پڑھیں، یہ جاننے کے لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ بغیر سمجھے بوجھے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے اور آپ کو مل جائے گا. آپ کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا وہ آپ کی پرخلوص دعاؤں سے ملے گا کہ جو دعائیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. چنانچہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بندے اور معبود کا معاملہ ہے. ہم اس کے سامنے ایک عاجز مخلوق ہیں اور ہم صبح و شام اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے دل سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں مانگنا ہوتا ہے ہم اس سے مانگتے ہیں، اور یہی مانگنے کا طریقہ ہم کو سکھایا گیا. چنانچہ کسی صورت کے پڑھنے کے نتیجے میں ہماری کوئی مراد پوری ہو جائے گی، نہ یہ ہم کو بتایا گیا ہے اور نہ ہی یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. ساجد صاحب جو ہیں کراچی سے، ان کا کوشچن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جب ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور امام صاحب جب رکوع میں ہوتے ہیں اور ہم رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ رکعت مکمل سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کے بارے میں کیا آپ وضاحت کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کے ارشاد سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم کوئی اور چیز پڑھیں نہ پڑھیں، بہرحال سورہ فاتحہ ہم کو لازماً پڑھنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر تاخیر سے جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے تو وہ رکعت کا کون سا حصہ ہے کہ جس میں اگر وہ شامل ہو گیا تو اس کی وہ رکعت مان لی جائے گی. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حضور کے واضح ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ نے اس رکعت کو پا لیا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے اس اجر سے آپ محروم ہو گئے، لیکن بہرحال آپ نے نماز کو اس رکعت کے ساتھ پورا کر لیا. یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک قانونی شرط ہے کہ جو آپ کی طرف سے پوری ہو گئی ہے. اس کو چونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست یہ حکم ملا ہے، ہم کو معلوم ہوئی ہے یہ بات، تو ہمیں اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے اور اس تردد میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس وجہ سے ہم رکوع میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ بات بھی حضور کے ارشاد سے ہم کو معلوم ہوئی ہے
اور یہ بھی آپ ہی کے ارشاد سے معلوم ہوئی ہے. تو اس موقع پر ہم یہ سمجھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی شرط یہاں ختم ہو گئی ہے اور ہماری رکعت کو مان لیا گیا ہے. اب ہماری نماز کم از کم اس رکعت کی حد تک پوری ہو گئی ہے. اچھا ساجد صاحب کا ہی دوسرا کوشچن یہ ہے، کوشچن کے دو حصے ہیں، میں پہلا ایک حصہ پوچھ رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے یعنی کیٹیگریز کیا ہیں؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کی ہم نے دعا کی ہے. تو ایسی ایک روایت بھی ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجات ہیں، وہ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت کر دیں. جی دیکھیے، اگر آپ کی ساری دنیاوی دعائیں پوری ہونی شروع ہو جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے کہ جو ہمارے لیے جن کا پورا ہونا مطلوب نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی. ہماری اپنی بہتری اس میں ہے کہ وہ معاملہ ویسے نہ ہو، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول یا تو اس صورت میں ہوتی ہے کہ جو ہماری اپنی خواہش ہے اس کے مطابق، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر لیتے ہیں اور کسی ایسے موقع پر اس کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ بہتر موقع ہوتا ہے. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی حکمت میں، اس کے علم میں ہماری دعا کا اس شکل میں قبول ہونا مناسب نہیں ہے تو وہ پھر اس کو مؤخر کر لیتے ہیں آخرت تک کے لیے، کہ جب وہ ہمارے لیے اس کو ایک اجر کی صورت میں، درجات کی بلندی کی صورت میں ہمیں پیش کریں گے. اور وہ لوگ کہ جن کی دعائیں اس صورت میں سامنے آئیں گی وہ پھر یہ خواہش کریں گے، کہا جاتا ہے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی دنیا میں اور ہم آخرت میں اس اجر کی شکل میں اس کو پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب، میں طاہر بخاری بول رہا ہوں لاہور سے. جی طاہر صاحب. تو مجھے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرنی تھی کہ ابھی آپ نے انبیاء اکرام کا ذکر آیا تھا، تو اس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ انشاءاللہ کہہ رہے توبہ نعوذ باللہ بھول گئے تھے شاید. تو ایک آپ کی بات بہت اچھی ہے سعید صاحب نے ابھی کہی کہ ہمیں روایات یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی فقہ اس کے لیے کسوٹی قرآن پاک ہے. جی جی درست ہے نا جی؟ جی جی جی. اب قرآن پاک میں یہ بالکل متفقہ ہر ایک فقہ کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم نبی اور پیغمبر تھے، اور متعدد آیتیں آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو توبہ نعوذ باللہ اس سلسلے میں ایسی روایت کو آپ جب قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو اسے مسترد کیوں نہیں کرتے آپ؟ صحیح. بجائے اس کے کہ اس کی آپ خام ہاتھ کی وضاحتیں تلاش کریں یا اس سے کوئی چیز جوڑیں کہ یہ ہو ہی جاتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے زندگی ہمارے سامنے ہے. جی جی جی. کیا حضور پاک کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہی بھول جائے، انشاءاللہ ہی نہ کہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ تو اللہ کو بھولنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل دین کے نبی ہیں اور سب سے اولو العزم نبی ہیں، ان میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ اس روایت کو مسترد کرنے کے بجائے ہر دفعہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب، اسی کوشچن کو لے لیتے ہیں طاہر بخاری صاحب کی. انشاءاللہ والی بات، یہ کوئی روایت یہ بتا رہے ہیں طاہر بخاری صاحب کہ روایت کو یعنی یہ قابل اعتبار روایت نہیں ہے. نہیں، یہ تو قرآن مجید سے خود معلوم ہوتا ہے. یعنی سورہ کہف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ کہو کسی چیز کے بارے میں الا ان یقول، سوائے اس کے کہ تم کہو ان یشاء اللہ. جی ہاں، کہ اللہ نے اگر چاہا تو ایسا ہوگا. اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے جذبے کے تحت بعض کفار کے مطالبے پر کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بتایا جائے ان کو کہ یہ 3 معاملات کیا ہیں، ان کا کیا جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کل تک تمہیں بتا دوں گا، اس لیے کہ آپ کو اعتماد تھا کہ آپ پر وہی آتی تھی. جی جی. تو قرآن مجید کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. وہ روایت ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ محض وہ روایت ہے، ہم اس کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے. بالکل. اور قرآن مجید کے الفاظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. میرے ان بھائی نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ جذبات اپنی جگہ پر بڑے ہی
مستحسن ہی ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح رویہ اور صحیح تصور ہم کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں. سورہ تحریم ہے سر. سورہ تحریم میں ہے، عبسہ و تولیٰ میں ہے. میں سورہ توبہ کی ایک آیت بتاتا ہوں. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ تمام لوگ کے جو سچے مومن ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، سفر جہاد میں نکلیں، اور صرف وہ مرد پیچھے رہ جائیں کہ جو منافق ہیں، اور اس طرح سے وہ ایکسپوز ہو جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی، آپ کی لوگوں کو درگزر کرنے کا جذبہ یہ تھا کہ وہ منافق آپ کے پاس آئے اور حضور سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں پیچھے رہنے دیں، اور آپ نے اس کی اجازت دے دی. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یعنی اللہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ اجازت نہ ملے، لیکن آپ نے دے دی. تو میرے بھائی یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ ہم سب کو بے پناہ محبت ہے، اور اس محبت میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے لانے والے، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ منوعن ظاہر ہے آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں آپ کی ذات گرامی کو جانتے ہیں، اور اس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ ہم کو قرآن مجید کو ہر حال میں بغیر جذبات کے سمجھنا ہے. جذبات کے ساتھ سمجھیں گے تو ہم کو قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ٹھیک. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف الرحمان بات کر رہا ہوں. آصف صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے یعنی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی نیک کام اپنے والد والدہ کے حوالے سے کرتا ہوں تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اچھا، آپ کے والد اور والدہ حیات نہیں ہے؟ اچھا، حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، ساجد صاحب کا جو دعا سے متعلق کوشچن تھا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ دعا کے قبول ہونے کے، انہوں نے کہا کہ میری علم کے تین وہ مواقع ہیں، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، اور نکاح کے خطبے کے وقت، اور صبح کے وقت. تو کیا یہی 3 مواقع ہیں یا اس طرح کے بہت سارے مواقع روایات سے ہمیں پتہ چلتے ہیں؟ نہیں، دوسری روایات سے اور موقعوں کا بھی ذکر آتا ہے. میں گزارش کروں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل بات یوں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت کہ جب آپ کی دعا آپ کے دل سے نکلتی ہے، صحیح الفاظ کے ساتھ نکلتی ہے، اور آپ دعا بھی ٹھیک کرتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو شوق پیدا کیا ان کے اندر کہ وہ دعائیں کریں، اور یہ موقع ایسے ہیں کہ جس میں دعا عام طور پر انسان کے دل سے نکلتی ہے. لیکن یہ بات ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے بات مانی ہے وہ بات منوعن اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کے سامنے لے آئے. اس کے مختلف امکانات ہو سکتے ہیں. تاہم دعا کی قبولیت میں اصل چیز آپ کے دل کے جذبات ہیں، آپ کا خلوص ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر یا خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص اگر بے دلی سے دعا کرے گا اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی، اس کے باوجود قبول ہو جائے گی. نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن موقعوں کا حضور نے ذکر فرمایا اس میں انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر وہ توجہ سے، دل کی گہرائی سے، صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن قبول ہونے کا مطلب صحیح سمجھ لیں. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، چلتے چلتے یہ پیغام دے دیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور سنت کی روشنی میں بھی قرآن مجید کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کے قرآن مجید کی جب آیات پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ واضح ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ قرآن مجید کتاب مبین ہے. اسی جملے کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کوشچنز آج ان آنسرڈ رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے. ایک بات اور ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے ٹی وی دیر سے سوئچ آن کیا تھا ان کے لیے اناؤنسمنٹ کہ اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ وہ وینسڈے کو شام 4 بجے یعنی آج شام 4 بجے دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان زبیر احمد کو اور ڈاکٹر خالد ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.